کی شروعات کریں گے. ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر صاحبہ بھی موجود ہیں, شبنم منان صاحبہ. شبنم صاحبہ, رمضان جو ہے دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا ہے. ہم تمہیدی کلمات کے ساتھ آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے. جی. رمضان اپنے آخری مرحلہ کو پہنچ گیا ہے اور پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کیا یا نہیں کیا, اور دوسرا ہفتہ بھی ختم ہونے والا, دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے. اب تیسرا عشرہ آ رہا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ رحمتوں اور برکتوں والا, بہت ہی فضیلتوں والا ہے. جی. تو جیسا کہ رمضان میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال عبادت کیا کرتے تھے, لیکن رمضان میں اپنی عبادتوں کو بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے اور قرآن سے سارا تعلق جوڑ لیتے تھے. دوسرا یہ کہ اپنی ثقافت کو بہت زیادہ بڑھا لیتے تھے. تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں, لیکن جب ہم پیچھے نظر کر کے دیکھ رہے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی تک ہم نے کچھ فضیلت حاصل نہیں کی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کر ہی نہیں پائے اور اتنا دن گزر گیا ہے. تو خیر غنیمت ہے کہ ابھی 12-13 دن باقی ہے. تو ہم یہ امید کرتے ہیں خود سے بھی اور تمام مسلمانوں سے بھی کہ انشاءاللہ العظیم اس 13 دن میں ہم اپنے رب کو ضرور راضی کر لیں گے اور اللہ ہم سے ضرور راضی ہوگا اپنے نبی کے صدقے طفیل میں اور ان کی رحمتوں اور برکتوں کی بدولت انشاءاللہ, اور ہم سے راضی ہو جائے گا. اور اتنی کوشش رہے گی کہ جو بھی فضیلتیں باقی ہے, جو بھی برکتیں باقی ہیں, اس سے ہم فیضیاب ہو جائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کریں, کیونکہ آخری عشرہ آ رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو بہت تیز کر دیتا ہے. اس میں 10 دن جو ہے, 10 راتیں جو ہے وہ بہت ہی بابرکت ہے, نجات کا عشرہ ہے یہ. تو ہم یہی چاہیں گے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کر سکیں, بلکہ سب لوگوں کو چاہیے. اور چونکہ جس مہینے میں یہ, جس حالات میں یہ رمضان آیا ہے, تو ہمیں تو اور زیادہ مستعد ہونے کی اس وقت ضرورت ہے. بالکل. تو آخری عشرہ کو لے کر کے کچھ بات کرنا چاہیں گے کہ آخری عشرہ جب شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود بھی اپنی عبادتوں کو بڑھا لیا کرتے تھے, پوری رات عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے کہ ان راتوں کو اٹھو اور پوری رات کو جاگ کر عبادت کرتے ہوئے, اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے اور اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے اور تمام تر سنن اور عبادات کو ادا کرتے ہوئے گزارو. تو یہی ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ جو عشرہ آ رہا ہے اس کا ایک لمحہ بھی جو ہے وہ ہم لوگ ضائع نہ کریں, ایک لمحہ بھی کسی اور چیز میں ضائع نہ کریں, بلکہ قرآن کی تلاوت کرنے میں, اس کو سمجھنے میں, تسبیحات کو تسبیحات بھی کم کر لیں کیونکہ قرآن کا یہ مہینہ ہے, تو زیادہ سے زیادہ ہم اس میں قرآن کریں. اور راتوں کو جاگیں, اس لیے نہیں کہ راتوں کو بس جاگ رہے ہیں, وقت کو گزار رہے ہیں, بلکہ رات کا ایک ایک لمحہ جو ہے, یہ آخری عشرہ آ رہا ہے, اسی میں دیکھیے لیلۃ القدر بھی ہے, یہی وہ عشرہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, یہی وہ عشرہ ہے جس میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے, یہی وہ عشرہ ہے جس کے آخر میں جا کے ہم صدقہ فطر بھی ادا کرتے ہیں. تو بہت ساری پورے مہینے کا جو نچوڑ ہے یہ وہ آخری 10 دن ہے, یہ 10 ایام جو ہے, یہ عشرہ جو ہے 10 کا, تو یہ بہت ہی پورے مہینے کا نچوڑ ہے. تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طریقے سے اپنے آپ کو اور مستعد کر لیں. جتنی کوششیں ہم نے کی, اپنی کوشش کو اور زیادہ بڑھا دیں اور اس کے سارے فضیلتوں اور فوائد کو ہم حاصل کر کے اللہ کو راضی کر لیں, کیونکہ رمضان کا مہینہ اللہ کو پانے کا مہینہ ہے. اگر ہم نے اللہ کو پا لیا تو گویا سب کچھ پا لیا, ہماری دنیا, ہمارا آخرت سب سنور گیا. تو یہاں ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں سے ہم اپنے آپ کو اور مستعد کر دیں. جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا. اور آپ سے